السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ عورت اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے چمٹا کر کے رکھی اور آگ میں جلتی رہی آخری سانس تک، جب تک وہ بیچاری جل کے مر نہیں گئی۔ اپنے بچے کو اپنے سینے سے الگ نہیں کی کہ کہیں بچہ نہ جل جائے، اور وہیں پر وہ مر گئی۔ ایک 12-13 سال کا لڑکا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کی عزت لٹتے دیکھ رہا تھا اور برداشت نہ کر سکا۔ وہ منگولی افسروں پر ٹوٹ پڑا۔ 2 منگول تھے، اس نے ایک کو قتل کر دیا۔ جو مارا گیا وہ تولائی کے اپنے قبیلے کا، چنگیز خان کے قبیلے کا آدمی تھا۔ کمسن لڑکے کو تولائی کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیز خان کی طرح تولائی کو بھی اپنے دشمن کی کمزوریاں اور خوبیاں پرکھنے کی عادت تھی۔ اس نے لڑکے کو قریب بلا کر کہا، تم جانتے ہو ایک تاتاری افسر کے قتل کی سزا کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، تمہاری عدالت میں مجرم اور بے گناہ ایک ہی چکی میں پیسے جاتے ہیں۔ تولائی نے کہا، ہم اگر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تم بڑے ہو کر ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ بچے نے کہا، تم ذلیل ہو، میں اس جگہ مرنا قبول کروں گا۔ تولائی نے کہا، موت ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ بچے نے کہا، لیکن مظلوم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے۔ تولائی خان نے کہا، اسے میرے سامنے پھانسی پر لٹکاؤ، تم جانتے ہو پھانسی کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ بہادر لڑکے نے جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، میرے قوم کو قتل عام کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، لیکن تمہارے نیزے ٹوٹ جائیں گے، تمہاری تلواروں کی دھار مڑ جائیں گی، کند ہو جائیں گی، تمہارے بازو شل ہو جائیں گے، لیکن میرے قوم کی رگوں میں خون شہادت دوڑتا رہے گا، وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ جب تک اس دنیا میں ایمان والے قائم رہیں گے، ان کے اندر بہادری اور جرأت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تولائی کے اشارے سے لڑکے کو بدترین جسمانی تکلیف دینے کے بعد ذبح کر دیا گیا، جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ اس شام تولائی خان اپنے چند مشیروں سے کہہ رہا تھا، ہمیں ایک خطرناک دشمن سے پالا پڑا ہے۔ جس قوم کی مائیں اس قسم کے بچے جن سکتی ہے، وہ دیر تک کسی کے غلام نہیں رہ سکتی۔ میں اس قسم کے بچوں کو جلال الدین خوارزم سے کم خطرناک نہیں سمجھتا۔ مرو کے ہر گھر کی تلاشی لی گئی، مکانوں کے زمین دوز کمروں میں چھپے ہوئے، جو تہہ خانوں میں لوگ چھپے ہوئے تھے، نکال کر قتل کیا گیا۔ تولائی کو شہر کے غداروں نے دولت مند لوگوں کی فہرست تیار کر دی۔ انہوں نے زندگی سے مایوس ہو کر تمام خفیہ خزانے منگولوں کے سپرد کر دیے، لیکن منگولوں کو تسلی نہ ہوئی۔ زیادہ مال برآمد کرنے کی کوشش میں تاتاریوں نے ان سب کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کے بعد ہلاک کر دیا، ذبح کر دیا، قتل عام کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مکانوں کی دیواریں کھدوا کر دیکھی گئی، مسجد، درس گاہوں اور کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی، لائبریری کو جلا دیا گیا۔ صرف 400 آدمیوں کو جو دیوار بنانا جانتے تھے، اسلحہ بنانا جانتے تھے، کوئی نہ کوئی چیز بنانا جانتے تھے، ان کو ہی صرف زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور جب وہاں سے نکلنے لگ گیا تولائی، تو اس کو کسی نے بتایا کہ شہر میں کہیں کہیں زمین کے نیچے تہہ خانے میں ابھی بہت سارے مرد اور عورتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تولائی نے 2000 سپاہیوں کو مرو میں ٹھہر کر اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، اور ان سپاہیوں کے افسروں کو کہا، میں خاقان اعظم مطلب چنگیز خان کو پیغام بھیج چکا ہوں کہ مرو سے ان چند آدمیوں 400 کے علاوہ کوئی بھی آدمی نہیں بچا ہے، نہ بھاگ سکا ہے۔ اگر دشمن کا ایک آدمی بھی جان بچا کر کہیں بھاگ سکیا تو میں سمجھ لو کہ بدنام ہو جاؤں گا، جھوٹا کہلاؤں گا۔ اس لیے ایک بھی آدمی نہیں بچنا چاہیے، اور جب تک یہاں پر تسلی نہ ہو جائے کہ کوئی نہیں بچا، تم تلاشی جاری رکھنا۔ ان سپاہیوں نے ایک مسجد کے مؤذن کو کسی زمین دوز جگہ سے گرفتار کر دیا اور اسے بہت تکلیف دے کر مسجد میں اذان دینے کے لیے مجبور کیا۔ اور جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، اذان اس سے دلوائے، اور جو لوگ باہر نکلتے گئے انہیں قتل عام کرتے گئے۔ اسی طرح وہ ہر محلے میں اذان دلواتے اور باہر نکلنے والوں کو قتل کر ڈالتے۔ اس کے بعد گلی سڑی لاشوں کے بدبو سے شہر کی ہوا اس قدر بیکار ہو گئی کہ وہاں ٹھہرنا مشکل ہو گیا،
اور کوئی بھی ایک انسان کا زندہ رہنا وہاں پر مشکل ہو چکا تھا، تو وہاں سے وہ سارے منگول تاتاری نکل چکے۔ بغداد سے فرار ہو کر طاہر اور اس کے ساتھیوں نے مرو کا رخ کیا۔ راستے میں ایران کے شہروں کے باشندے جو ایک مدت سے اپنی شکست کا اعتراف کر چکے تھے، اس کی روح پرور تقریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر نئے منزل پر رضاکاروں کی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 3000 پہنچ گئی۔ مرو سے 100 کوس کے فاصلے پر طاہر نے مرو کی تباہی کی خبر سنی اور جلال الدین خوارزم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد جنوب مشرق کی طرف کوچ کیا۔ ایک دوپہر رضاکاروں کی یہ فوج مشرق کی دشوار گزار پہاڑیوں میں سے گزر رہے تھے۔ ہراول کے دستوں کی قیادت عبدالعزیز کے سپرد تھی اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک ایرانی نوجوان اس کا ہم رکاب تھا۔ ایک تنگ گھاٹی سے مڑتے ہوئے ایرانی فوجوں نے ایک ہاتھ سے ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ عبدالعزیز نیچے دیکھتے ہی بلند آواز میں پکارا، ہوشیار! سالاروں نے آن کی آن میں پیغام فوج کے آخری سپاہی تک پہنچا دیا۔ طاہر اور عبد الملک قلب لشکر سے نکل کر گھاٹی کے موڑ پر پہنچے۔ کوئی 1 کوس چوڑی اور 3 کوس لمبی وادی کے درمیان 2 فوج میں گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک ترک نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا، تاتاری منگول مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں، وہ دیکھیے پیچھے کی پہاڑی سے منگولوں کی مزید فوج اتر رہی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن منگول ان سے 3-4 گنا زیادہ ہیں اور پیچھے کے پہاڑوں سے مزید فوج میدان میں لا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ منگول تاتاری کی بڑی فوج کے ہراول دستے ہیں اور اس مختصر سی فوج کو اس طرح لڑانے والا سلطان جلال الدین خوارزم کے سوا اور کوئی نہیں۔ طاہر نے کہا، منگولوں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر تک اگر زیادہ فوج پہنچ گئی تو ان کا بچ نکلنا ناممکن ہوگا۔ ترک نے کہا، جلال الدین کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، لیکن اس مرتبہ بری طرح نرغے میں آ چکا ہے، پھنس چکا ہے، گھیرے میں آ چکا ہے۔ طاہر کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کے مختلف راستوں سے نیچے اترے اور وادی کے سرے پر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پیچھے جمع ہو گئے۔ میدان میں بہت سارے منگول تاتاریوں نے انہیں دیکھ بھی لیا، لیکن دور سے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ان کی کمک کے طوفانی دستے ہیں، جو مدد کے آنے والے فوجی ہیں، شاید وہ ہیں۔ عین اسی وقت جب منگول سخت ترین حملہ کر چکے تھے، ان کا ایک سالار تازہ دستوں کی ہدایت دینے کے لیے میدان سے نکل کر گھوڑا بھگاتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھا، لیکن قریب پہنچ کر اس نے اپنی آواز کے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ سنا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیر اس کے سینے میں لگا۔ چپتی ہوئی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ٹیلے کے گرد چکر لگاتے ہوئے میدان میں آ گئی۔ منگولوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے 3000 سواروں کے نیزے ان کے سینے تک پہنچ چکے تھے۔ بہت خوردی لڑائی ہوئی، تاتاریوں کے پاؤں ایک بار اکھڑے اور پھر انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ اس سے قبل جلال الدین خوارزم کوئی 40 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے موت کی نیند سلا چکے تھے اور ان کا جسم ایک دم سل ہو چکا تھا، کام کرنا بند کر دیا تھا۔ اپنی فتح کا یقین ہوتے ہی وہ میدان سے ایک طرف ہٹ کر گھوڑے سے اترے اور ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ کر ایک پتھر کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ہانفتے ہوئے انہوں نے اپنا خرد اتار کر ایک طرف رکھ دیا، رومال کے ساتھ چہرے کا پسینہ پوچھا اور کمان اٹھا کر بھاگتے ہوئے منگولوں پر تیر برسانے لگے۔ وہ حیران تھے کہ اس کے نئے مددگار کون ہیں، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں کر سکتا، کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد تھی کہ طاہر وہاں پہنچ گیا تھا۔ منگول میدان میں 10,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سپاہی شہیدوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف ہو گئے۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر خرد اتار اور ایک ترک سے سوال کیا، جلال الدین خوارزم سلطان کہاں ہیں؟ اس کے جواب میں فوج کا ایک افسر گھوڑے سے اتر کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ طاہر، آخر تم آ گئے۔ میں حیران تھا کہ خدا نے آج ہمارے لیے مددگار کہاں سے بھیج دیے۔ تم سے مجھے یہی توقع تھی، تیمور ملک۔ طاہر نے خرد کے اندر سے جھانکنے والی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، ہاں میں۔ اس نے خرد اتار کر ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور ملک کا نام سن کر طاہر کے ساتھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طاہر نے عبدالعزیز، عبد الملک، مبارک اور اپنی فوج کے افسروں کا تعارف کروایا۔ تیمور ملک نے گرم